الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. احادیث شریفہ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ قصے موجود ہیں، اور ان قصوں میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت، نصیحت اور درس اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ آج کے سبق میں ایک مختصر سا انتہائی مفید قصہ اختصار سے میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ ساتھی جو سننا پسند فرماتے ہیں بالکل قریب ہو جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس قصے کو روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میں صدقہ یقیناً ضرور کروں گا۔ رات کو اس نے چپکے سے صدقہ کیا تو صبح مشہور ہوا ایک چور پر صدقہ کیا گیا۔ صدقہ کرنے والا شخص کہنے لگا، اے اللہ، آپ ہی کے لیے ساری تعریف، ایک چور پر، یعنی کہ میں نے تو صدقہ کیا، وہ چور کو جا پہنچا۔ مراد یہ ہے کہ اسے تکلیف پہنچی کہ میرا صدقہ بیکار گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اچھا میں پھر صدقہ کروں گا۔ رات آئی، صدقہ کرنے کے لیے نکلا تو صبح مشہور ہوا تو صدق اللیلۃ علی زانیہ، آج رات ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا۔ اس شخص کو اذیت پہنچی اور اس نے اس میں کہا، اللہم لک الحمد، اے اللہ، آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے کہ صدقہ بدکار عورت کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ پھر اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بہتر جانے، یہی کہ میرا صدقہ برباد ہو۔ اس نے اپنے دل میں عزم کیا کہ پھر تیسری رات وہ صدقہ کرے گا۔ چنانچہ تیسری رات بھی صدقہ کیا تو صبح مشہور ہوا ایک غنی پر صدقہ کیا گیا، پھر روزہ دیا گیا۔ مصطفیٰ تم بھی آ جاؤ۔ صبح مشہور ہوا ایک غنی پر صدقہ کیا گیا، پھر اس نے کہا، الحمدللہ، اللہم لک الحمد، اے اللہ، آپ ہی کے لیے ساری تعریف ہے، میرا صدقہ چور پر، بدکار عورت پر اور غنی پر ہو گیا۔ مقصد یہ تھا کہ میرا صدقہ کیا ہوا اکارت گیا، برباد ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی آنے والا آیا اور محدثین نے اس کے معنی بیان کیے، جو مشہور معنی یا سب سے زیادہ درست معنی معلوم ہوتا ہے کہ خواب آیا اور اس سے کہا گیا، شاید کہ تیرے چور پر صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ چوری سے باز آ جائے۔ تو جب تیرے صدقہ کی وجہ سے وہ چوری سے باز آئے تو صدقہ برباد تو نہ گیا۔ یہ تشریح میں ہے، جو خواب میں کہا گیا کہ شاید چور چوری سے باز آ جائے، اور مراد یہ ہے کہ تیرا صدقہ بیکار نہیں، کارآمد ہے۔ اور بدکار عورت، شاید کہ وہ بدکار عورت تیرے صدقہ کے ملنے کی وجہ سے برائی سے بچ جائے۔ مراد یہ ہے پھر کہ تیرا صدقہ بیکار نہیں۔ اور شاید کہ غنی،
وہ تیرے صدقہ کے لینے کے بعد اس کو نصیحت آ جائے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ مراد یہ ہے کہ تیرا صدقہ ان تینوں میں سے کسی پر بھی ضائع نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اس سے کہا گیا خواب میں، کہ اس سے کہا گیا، اور مراد یہ ہے محدثین کے بیان کے مطابق خواب میں، اما صدقتک فقد قبلت، جہاں تک تیرے صدقہ کا تعلق تھا وہ قبول کیا گیا۔ حضرات توجہ کریں، لوگوں کی ایک اچھی بڑی تعداد خصوصاً والدین بہت دکھ کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس دکھ کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بچوں کی پرورش کی پروان چڑھایا، تربیت کی بڑے بڑے ارادوں سے، حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا، عالم بناؤں گا، دین کا خادم دائی مبلغ بناؤں گا، اور اللہ کرے کہ سب کے نیک ارادے جو چاہتے ہیں اس سے اچھے ہوں، لیکن نتیجہ ان کے ارادوں کے مطابق نہ ہوا۔ ایسی کہانی ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہے، روتے ہی مرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور کتنے والدین اس وجہ سے بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کوئی تسلی دے تو کہتے ہیں کیا کروں میں، جس مقصد کے لیے جی رہا تھا میرا مقصد ٹوٹ چکا، اب پریشان نہ ہو تو کیا ہو۔ ٹوٹ فرمانا ان کے لیے اس حدیث میں عظیم الشان تسلی ہے کہ نہیں؟ اے باپ، اے اماں، اے دادا، اے نانا، اے نانو دادو، اے استاد، اور یہی کہانی استادوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہی کہانی تبلیغ کرنے والوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہی کہانی کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ غزنوی جی بیٹا سمجھ آ رہی؟ تو کیا اس حدیث میں تو پریشان نہ ہو، تو دکھی نہ ہو، تیری نیت ٹھیک تھی یا غلط تھی؟ اگر تیری نیت غلط تھی تو پھر دکھی ہو، تو قابل ہے کہ دکھی ہے، لیکن جب تیری نیت درست تھی اور پھر تو نے کوشش کی یا نہ کی، اگر نہیں کی تو پھر بھی افسوس کی گنجائش۔ جب نیت درست تھی، کوشش کی، مالی جانی وقت کی جو میسر تھا چھوڑ کے آتا رہا، جو استطاعت تھی اس میں سے مال خرچ کرتا رہا، جو عقل سمجھ میں آیا ٹھیک ارادے سے اچھے مقصد کی تکمیل کے لیے کرتا رہا، اب پریشان کیوں ہو؟ بات واضح ہو رہی؟ فراج صاحب جی کوئی پریشان نہیں، پہلے جو محنت تھا، جد و جہد میں تھا، وہ بہترین تھا، پریشان ہونا نہیں ٹھیک۔ اگر اس بنی اسرائیل پہلی امتوں کے شخص کے لیے یہ اما صدقتوں کا فقط قبلت، شور پر صدقہ، بدکار عورت پر صدقہ، غنی پر صدقہ اگر قبول ہو سکتا ہے تو تیری محنت اپنے بچے کے عالم بنانے کے لیے، حافظ بنانے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے ضائع کیوں جائے گی؟ اور اس کا ایک اور پہلو ہے، وہ بھی سن لیجیے اور اس پر بات ختم ہو جائے گی، اور پوری توجہ کریں۔ شیطان اللہ اس سے مجھے آپ کو، ہمارے اہل و عیال نسلوں کو بچائے۔ یوسف ایک تربیہ شیخ یوسف، بہت توجہ کریں۔ ایک اور پہلو میجر صاحب اس کا یہ ہے، کتنے لوگ اپنی اولاد کو خیر کے کاموں کی طرف نہیں لگاتے، کہتے ہیں دل تو بڑا چاہتا ہے بچے کو حفظ کروائیں لیکن بچے یاد نہیں رکھتے، تو اس لیے میں حفظ نہیں کروا رہا۔
یہ بات ہے کہ نہیں ظفر صاحب جی؟ ہے کہ نہیں؟ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میجر صاحب جی یہ حدیث اس بات پر چھری پھیرتی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ تو نتیجے کا کیا لگتا ہے؟ فضل بیٹا بات نہیں سمجھ آ رہی؟ تیرا نتیجے سے کیا تعلق ہے؟ تیرا تعلق کس سے ہے؟ اپنی نیت خالص کر۔ نمبر 2 کس سے تعلق ہے؟ اپنی اللہ کی دی ہوئی ہمت طاقت استطاعت کے مطابق ٹھیک سمت میں کوشش کر، بس۔ نتیجہ تو خواہ ٹھیکیداری کرتا اس بات کی جس کا ٹھیکیدار آئی نہیں۔ کسی بندے کے ہاتھ میں اپنی نیت اور کوشش کا نتیجہ نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ بیٹا جی سمجھ آ رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اگر ہاتھ میں ہوتا تو بیوی اور بیٹا مشرک مرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اگر ہوتا تو ان کا باپ آزر کافر مرتا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اگر ہوتا تو ابو طالب کلمہ توحید پڑھنے سے انکار کرتا۔ ہماری حماقت یہ ہے، کھل کے بات کر رہا ہوں بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ حماقت یہ ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں، اس کے فکر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ہماری اپروچ میں اللہ نے رکھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہمارے دائرہ استطاعت میں کیا ہے؟ اور وہ بھی اللہ کی توفیق، کوشش، صاف نیت اور اللہ کی دی ہوئی ہمت کے مطابق، بس۔ جو اس سے آگے جائے گا وہ پریشان ہوگا۔ ہمارا دین کیسا شاندار! اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، اچھے ارادے، شاندار کوشش اور بہترین نتائج عطا فرمائے، اور اگر بہترین نتائج نہ ملیں تو اللہ تعالی ہمیں سب کو اطمینان و سکون عطا فرمائے، جو ان کے ہاں قاعدہ ہے اس کا یقین عطا فرمائے، تاکہ جو زندگی کے دن ہیں وہ اطمینان و سکون سے خیر کے کاموں کی نیت کرتے ہوئے اور خیر کے کاموں کی یہ کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے اللہ کی ملاقات کے لیے روانہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم